قرآن کریم ہر زمانے میں نسل انسانی کا رہبر ہوا ہے۔ آج دنیا میں جو بدامنی نظر آ رہی ہے یہ قرآن کریم کی دوری سے وجہ سے، قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے آج دنیا میں بدامنی نظر آ رہی ہے۔ قرآن دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اسی قرآن کے ذریعے صحابہ اکرام عرب میں امن قائم کیے، اور جتنے مسلم ممالک ہیں الحمدللہ وہاں پر امن و امان ہے، کیونکہ جہاں بھی قرآن کریم کا اصول یا قانون قائم ہوتا ہے تو وہاں پر امن ہونا لازمی بات ہے۔ آج دنیا امن کے لیے بے چین ہے، پیس لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹیبلش پیس، دنیا میں امن کیسا قائم کیا جا سکتا ہے، شانتی کیسے استھاپت ہو سکتی ہے۔ دنیا ایسے اصول جاننا چاہ رہی ہے کہ دنیا میں امن یا پیس یا شانتی کس طرح قائم ہو سکتی ہے، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی کہ 1400 سال پہلے یا 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے تمام اصول اس قرآن کریم میں بتا دیے۔ انہی اصول پہ چل کے دنیا میں امن قائم ہو سکتا۔ دوسرے انسان کی ذہن سے کوئی اصول قائم کر لے تو ہرگز امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن قرآن کریم پر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پر قرآن کریم نافذ ہے، قرآن کریم کا قانون نافذ ہے، وہاں پر امن و امان ہے۔ ورنہ قرآن کریم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی بد سے بدتر حالت تھی۔ خود ہمارے ہندوستان میں ستی کا رواج تھا، یعنی شوہر مرنے کے بعد اس کی چتا کے ساتھ اس کی دھرم پتنی، اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ جو وید پڑھتے ان کی زبان کاٹ دی جاتی تھی۔ اسی ہندوستان میں اگر وید اللہ کا کلام ہے بلکہ خدا کا کلام ہے یا پرماتما کا کلام ہے بلکہ کوئی سنتے تو ان کے کانوں میں سیس پگھلا کے ڈالا جاتا تھا۔ ہر طرح سے ظلم جو ہے نا عام تھا، لیکن اسلام نے آ کر، قرآن کریم نے آ کر یہ تمام ظلم کو ختم کیا، یہ سب رواجوں کو ختم کر دیا۔ آج جو دیگر مذاہب میں جو تھوڑا بہت امن نظر آ رہا ہے وہ اسلام کی بدولت ہے۔ اسلام کو دیکھ کر لوگ امن کے اصول لے رہے ہیں، اپنا لے رہے ہیں۔ اب پردہ، عورت کا پردہ کرنا یہ قرآن سکھاتا ہے۔ کچھ دن پہلے تک یا کچھ سال پہلے تک عورت کا پردہ کیا ہے، عورت پہ ظلم کیا جا رہا ہے اسلام کے اندر کہہ رہے تھے لوگ، لیکن آج اللہ ایسا مجبور کیا، عورت تو عورت، مرد بھی پردہ کر رہے، سب ماسک لگا لے پھر رہے نہیں۔ تو اس طرح گھروں میں پردے کا اصول، تو اسلام امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم تعصب کی عینک کو نکال کے دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، تو اس سے بہتر، اس سے اچھا کوئی مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ اس کے اندر ایسے خوبصورت اصول بیان کر دیے گئے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ آج دنیا امن چاہ رہی ہے، یقیناً دنیا میں امن ہو کے رہے گا، لیکن وہ قرآن کریم کے اصول سے، دوسرے کوئی اصول کارگر نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اصول بیان کیا، اور حضرت مولانا سید السادات الحسنی والحسینی نجم الطرفین حضرت سید صدیق حسین صاحب قبلہ المعروف با
مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز نے 5 اصول بیان کیے دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے، دنیا میں پیس استھاپت کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ پہلا اصول کیا بتایا؟ توحید باری تعالی، ونس آف گاڈ۔ تو اس طرح، اور دوسرا اصول آخری اوتار، آخری پیغمبر، ان کے اوپر ایمان لانا۔ پھر تیسرا سارے جتنے انبیاء سب کے اوپر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا۔ سارے مذہبی کتابیں جو انبیاء کے اوپر نازل ہوئے تھے وہ سب کچھ سچا ماننا۔ اور 5واں اصول کیا ہے؟ یعنی جامع طریقہ عبادت، وہ نماز۔ تو اسلام ایک اکمل دین ہے، اسلام ایک کامل دین ہے۔ اسلام کچھ دینوں کے جیسا ایک دین نہیں ہے، اسلام کمپلیٹ دین ہے، کیونکہ تمام دینوں کے بعد، تمام دھرموں کے بعد، تمام ریلیجنوں کے بعد اسلام آیا ہے۔ جو چیز آخری میں آتی ہے اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں، مخلوقات میں آخری میں جو خلقت ہوئی وہ حضرت انسان کی خلقت ہوئی۔ تو انسان کیا ہے؟ تمام جتنے نفوس ہے اس کا جامع ہے، اس کے اندر وہ کمالات ہیں۔ تمام 84 لاکھ نفوس کے اندر جو کمالات ہیں وہ ایک انسان کے اندر ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ راز لامحدود کا یہ مختصر افسانہ ہے، لامکا کے ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے۔ ساری دنیا کو ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک 5.5 فٹ 6 فٹ کا انسان کے اندر پوری کائنات آ گئی، انہیں آخری میں آیا۔ اور اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان، بلکہ سردار المخلوقات ہے، سردار ہے انہیں، کیونکہ آخری میں آیا۔ اسی لیے قرآن کریم کا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم کی آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمام نعمتیں کامل ہو گئے، اب کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو باقی ہے، سب نعمتیں دے دیا اللہ تعالیٰ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے، آپ آخری میں آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، سردار الانبیاء بن کے آئے، قائد المرسلین بن کر آئے۔ قرآن کریم یہ آخری میں آنے والی کتاب ہے جو اپنے اندر سارے کتابوں کو، مذہبی کتابوں کے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ خود دعویٰ ہے سورہ بینہ میں، فیہا کتب قیمہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمام کتابیں موجود ہیں، لیکن لوگ پہچاننا نہیں چاہ رہے، جان کر انجان ہو جا رہے۔ بھائی درخت میں پتے تھے، درخت میں پتے تھے، شاخیں تھے، یہ پھل کیسا آ گیا؟ یہ تو پتوں کے جیسا نظر نہیں آ رہا، یہ شاخوں کے جیسا نظر نہیں آ رہا، تو یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ درخت کہہ سکتا کیا؟ پھل ہم میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ پتوں کے جیسا نہیں ہے، ہزاروں پتے نظر آ رہے ہیں، لاکھوں پتے نظر آ رہے ہیں، یہ پتے کے جیسا نہیں ہے، نہ شاخوں کے جیسا ہے، یہ عجیب ایک کیفیت لیے ہوئے ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر درخت کہہ رہا ہے تو کمخلی ہے، وہ سردار ہے اسی درخت کا، وہ تمام درخت اسی پھل میں مضمر ہے، جمع ہے۔ یہ جامعیت والا دین ہے اسلام، اس کو آج نہیں پہچان سک رہے لوگ۔ اس لیے مولانا حضرت عثمان علی صاحب مبلغ اسلام آپ فرماتے ہیں، جامع جانان عالم آدمی کی جان ہے، جامع جانان عالم آدمی کی جان ہے، یعنی تمام جانوں کو جب جمع کیا گیا تو آدمی کی جان بنی، مجموعہ ہے یہ۔ جامع جانان عالم آدمی کی جان ہے، جامع کل انبیاء یہ النبی کی شان ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ جامع کل انبیاء. یہ النبی کی شان ہے. النبی خاص نبی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمام 1.25 لاکھ نبیوں کو جب جمع کیا گیا ان کے ارواحوں کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بنا. جامع جانان عالم آدمی کی جان ہے. جامع کل انبیاء یہ النبی کی شان ہے. جامع جملہ کتب یہ عظمت قرآن ہے. قرآن کریم کی عظمت کیسی ہے؟ جامع جملہ کتب. جتنے مذہبی کتابیں ہیں چاہے وہ وید ہو یا گیتا ہو یا بائبل ہو یا دوسرے جتنے مذہبی کتابیں ہیں تمام کتابوں کی جامعیت رکھنے والی کتاب قرآن کریم ہے. سب آگے اس کے اندر. جامع جملہ کتب یہ عظمت قرآن ہے. جامع ادیان عالم یہ اسلام کی پہچان ہے. اسلام کی پہچان کیا ہے؟ جامع ادیان عالم. جتنے دین آئے وہ سب دینوں کا جامع دین اسلام ہے. یہ اسلام کی پہچان ہے. ایسا کوئی دین آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتا. اور یہ اصول قرآن کریم بیان کر رہا ہے. اپنے عالمگیر ہونے کا ثبوت قرآن خود دے رہا ہے. یہ مسلمانوں کی کوئی جو ہے نا منہ کی بات نہیں ہے بھائی ہمارے قرآن کو بڑی بتا لے رہے ہم یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ تمام مذہبی کتابیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ خاتم النبیین وہ آنے والا ہے, وہ سردار آنے والا ہے, وہ باغ کا مالک آنے والا ہے. آج لوگ کیا ہے؟ آج 25 دسمبر ہے. آج دنیا میں کرسمس منا رہے لوگ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سو دن. حالانکہ اختلاف ہے ان کے اندر. کوئی 6 جنوری کو مناتے, کوئی جو ہے نا 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سمجھتے کرسچنوں میں. اور بعض جو ایکسپرٹ کرسچن ہیں وہ تو یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں نہیں, جڑکالے میں نہیں, بلکہ دھوپکالے میں پیدا ہوئے بولتے. کیوں؟ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے, پیدا ہوئے, تو اس وقت کھجور جو ہے نا پک چکے تھے. تو دسمبر میں کھجور نہیں پکتے, دھوپکالے میں پکتے. تو خیر کوئی بات نہیں. تو غرض کے یہاں پر آج تارے لگا رہے. آج عیسائیوں کے گھروں پہ آپ دیکھیں گے آپ سٹار لگاتے. کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئی ایم اے مارننگ سٹار, میں صبح کا تارا ہوں. اب آپ ایک بچے سے پوچھیے آپ صبح کے تارے کے بعد دنیا میں کیا نمودار ہوتا. ایک فرسٹ کلاس کا 2nd کلاس کے بچے سے پوچھو آپ تو بولیں گے سن ول ارائز. سن جو ہے نا طلوع ہونے والا ہے, سورج نکلنے والا ہے. تو وہ سورج نکل چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو فرمایا میں صبح کا تارا ہوں, میرا جانا ضروری ہے, جب تک میں نہ جاؤں وہ روح حق نہیں آئے گا, وہ آ کر تم کو ابد تک کی تعلیم دے گا. اور وہ کہاں آئے گا؟ وہ فاران کے چوٹیوں میں آئے گا. ہر چیز کھلی بتا دی گئی ہے, لیکن ایک تعصب کی ایک عینک ہے جو لگا لیے لوگ, پہچان نہیں سک رہے. لیکن ایک وقت آئے گا دنیا یہ جو ہے نا نجات دہندہ کو پہچانیں گی, اپنائیں گی. تو اس طرح یہاں پر جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اصول بیان کیے, تو حضرت صاحب قبلہ عالم جو اصول 5 اصول جو بیان کیے ہیں جن کو پنچانتی مارگ بھی کہا جاتا ہے, تو قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے, عین قرآن ہے. آپ نے اپنے دماغ سے اپنے ذہن سے کچھ اصول بنا لیے ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم یہ اصول دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ اصولوں کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا. آج دنیا دن رات ایک ہی پکارا ہے کہ امن امن, شانتی شانتی, پیس پیس کیسا قائم ہو سکتا. تو وہ اصول اس خانقاہ میں بیان کیے جاتے ہیں. دہلی میں جب پیس کانفرنس ہوا تھا 1 سال پہلے, تو وہاں پر ہمارے طارق عبداللہ صاحب انوائٹ کیے تھے. تو یہاں سے مبلغین گئے, تو وہاں پر یہ سوال رکھا گیا تھا, ہر مذہب کے لوگ آئے تھے, کرسچن بھی آئے تھے, جینی ہے, بدھی ہے, ہندو ہے, پارسی, ہر مذہب کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں تمام پیشواؤں کو جمع کیا گیا اور ان کو ایک ہی سوال دیا گیا کہ دنیا میں امن کیسا قائم ہو سکتا بتائیے. تو کوئی کچھ بول رہے, کوئی کچھ بول رہے, کوئی بول رہے کہ بھائی لوگوں سے ملے
تو پلیز بولنا، پھر ان کو جو ہے نا تھینک یو بول کے الوداع کرنا، اس سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا۔ کوئی کچھ بول رہے، ہمدردی جتانا، کسی کو جو ہے نا سوشل سروس، اس طرح سے اپنے اپنے خیالات لوگ اپنے مذہبی اعتبار سے بیان کر دیے۔ کوریا سے لوگ آئے تھے اس وقت، تو جب ہماری باری آئی تو ہم جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم جو 5 اصول بیان کیے ہیں دنیا میں امن کے، 5 فنڈامنٹل پرنسپلز فار ورلڈ پیس، تو وہ کیا امن عالم کے 5 اصول، پنچ شانتی مارگ، تو یہ جب پیش کیے تو لوگ حیران ہو گئے۔ ایک سپریم کورٹ کے وکیل آئے ہوئے تھے، تو اتنے خوش ہوئے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ ایسے اصول آج تک میں نہیں سنا، ایسے خوبصورت، ایسے بنیادی اصول